نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے حیض و نفاس کے مسائل کے لیکچرز جاری و ساری ہیں۔ ہم متعدد مسائل سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اہم مسئلہ ہے وہ حیض و نفاس کی حالت میں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے ہے کہ وہ کس حد تک، یعنی حیض یا نفاس کی حالت میں کس حد تک میاں بیوی کا تعلق جائز ہے۔ تو اس حالت میں تعلق قائم کرنا میاں بیوی کا وہ حرام ہے۔ تعلق سے مراد یہاں مراد جو ہے وہ جمع کرنا ہے۔ میاں بیوی کا جو تعلق یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے اس سے مراد ہے جمع کرنا، کیونکہ یہ تعلق قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہے۔ تو اگر کسی نے اسے حلال جان کر لیا، تعلق قائم کر لیا کہ یہ تو حلال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ثبوت واضح آیات سے ہے اور ان کا انکار لازم آئے گا اگر کوئی اس کو حلال جانتا ہے تو۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک شوہر بیوی کے ان حصوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کے علاوہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ اگر گمان ہو کہ بیوی کے ساتھ سونے سے وہ تعلق قائم کر لے گا تو ایسی صورت میں الگ سونا ہوگا۔ بوس و قرار جو ہے وہ جائز ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ بوس و قرار میں اگر آپ کو خدشہ ہو کہ بوس و قرار کی جو اینڈنگ ہے وہ تعلق قائم کرنے پر ہوگی تو پھر اس صورت میں وہ بھی منع ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اگر عورت حالت حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو کس صورت میں شوہر سے تعلق قائم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا اور کس صورت میں غسل کر کے تعلق جائز ہوگا؟ تو اس چیز کو تھوڑا سمجھیے گا۔ اس صورت میں شریعت نے 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلے مسئلے میں اگر عورت کو عادت کے مطابق 10 دن تک آتا ہے، وہ 10 دن میں ہی پاک ہوتی ہے، پچھلے مہینے بھی اور اس سے پچھلے مہینے بھی اور اگلے مہینے بھی وہ ہمیشہ 10 دن میں ہی پاک ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ غسل کے بغیر بھی وہ تعلق قائم کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 10 دن سے کم کی عادت ہے، جیسے وہ 7 دن 8 دن 6 دن میں پاک ہو جاتی ہے، تو اب اس صورت میں اس کو تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ غسل لازمی کرنا ہوگا۔ غسل کے بغیر اس کا تعلق قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔ اگر عورت حیض میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور کسی کا حیض کی حالت میں، تو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، بعض لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ نکاح یا رخصتی حیض کی حالت میں نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، بالکل نکاح بھی ہو جاتا ہے اور رخصتی بھی کرنا جائز ہے۔ وہ فقط اسی لیے منع کرتے ہوں گے کہ زوجین کا جو تعلق قائم کرنے کا اندیشہ ہے وہ قوی ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ رخصتی نہ ہی کی جائے۔ تو کیونکہ اس صورت میں تعلق قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اور تعلق قائم کرنا حرام، ناجائز و حرام ہوتا ہے، تو پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ رخصتی تو لازمی سی بات ہے کہ نکاح اگر کر دیتے ہیں، بعض لوگ کیا عام طور پہ یہی ہے کہ ڈیٹ فکس کی جاتی ہے دیکھ کر، لیکن اگر اچانک سے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیٹ سے پہلے یا بعد میں ہوتی ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو پھر رخصتی بھی کر دینی چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن پھر اس صورت میں عورت پر یہ لازم ہوگا، عورت کو یہ خیال رکھنا ہوگا، یہ عورت ہی کا کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے حکم ہے، سمجھ لیں اس عورت پر کہ اس پر لازم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے قریب نہ جائے اور اسے آنے سے بھی روکے، ٹھیک ہے، شوہر کو سمجھائے اور خود بھی نہ جائے، کیونکہ ایسا کرنا جو وہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک شدید گناہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کر بھی بیٹھے تو دونوں شدید گناہگار ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو آج کے جو تمام مسائل ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آگے ہم جو
مسائل جانیں گے وہ حیض و نفاس میں نماز کے مسائل ہوں گے، کہ اس میں نماز میں ہمیں کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کب جائز کب ناجائز، کب قضا کرنی کب نہیں کرنی، تو یہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔